ایک بت پرست اپنے بت کو یاد کیا کرتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ 70 سال گزر گئے، ایک دفعہ اس کے منہ سے غلطی سے زبان پھسل گئی، یا صمد یا صمد، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی لبیک، اے لبیک یا عبدی لبیک۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، غلطی سے کیا کیا؟ اللہ نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے پکارا، آج پکارا تو ہے، چاہے بھول کے ہی پکارا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، مشرک کافر ابراہیم علیہ السلام کا مہمان ہے، پہلے آدمی ابراہیم ہے جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، پہلے مہمان نوازی کی ایسی بنیاد رکھی۔ مہمان آیا، کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار بسم اللہ تو پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا نہیں، کس کو پڑھوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے سے کھانا اٹھایا، کہا نکل جا، میں اللہ کے منکر کو کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ اٹھ کے دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا۔ واہ میرے رب، واہ میرے رب، تو ایسا مہربان، لوگوں نے تجھے کیا سمجھ لیا؟ جبریل آ گیا تنبیہ لے کر، کس کی خاطر؟ مشرک کی خاطر۔ کس کو تنبیہ کی جا رہی؟ خلیل اللہ، 4000 نبیوں کے باپ کو تنبیہ کی جا رہی کہ ابراہیم منکر تو وہ میرا تھا، 70 سال سے میں نے روٹی بند نہیں کی، تو کون تھا روٹی اس کے آگے سے اٹھانے والا؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے کہ وہ مجھے نہیں مانتا، تیرے پاس تو مہمان بنا کے بھیجا تھا، بڑا اسے کھانا کھلاؤ، یہ اللہ مشرک کے لیے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دوڑ لگوا دیو، بھائی آجا 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 آجا، میرے اللہ نے تو مجھے ڈانٹ دیا تیری خاطر، آؤ۔ انہوں نے کہا، وہ کہنے لگا بھائی ابراہیم تیرا رب بڑا زبردست ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارشیں کرتا ہے، چل مجھے اس کا کلمہ ہی پڑھا دے، ایمان بھی نصیب ہو گیا۔ تو کسی کو گناہ میں دیکھ کے حقیر نہ جانو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو پیار کرو، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کے لیے دعا کرو، اللہ کرے گا چھوڑ دے۔ یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، یہ چرسی، یہ لہجے اختیار نہ کرو، اللہ بڑا غنی بے نیاز ہے، پتہ نہیں کس کو کس بات پہ معاف کر دے اور کس کو کس بات پہ پکڑ لے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے؟ لا يسأل عما يفعل، اور کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی رحمت کو تنگ کرے۔ ہاں بے شک اللہ کا قانون ہے کہ یزید اور حسین ایک ترازو میں نہیں تولے جا سکتے، یہ اللہ کا قانون، ورنہ تو ساری کربلاؤں کو آگ لگا دو۔ رات کا زانی اور رات کا رونے والا اگر دونوں کے لیے برابر قانون ہے تو قرآن کو بھی آگ لگا دو، سیرت کو بھی آگ لگا دو، کربلاؤں کو بھی آگ لگا دو، 1.25 لاکھ صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کے دریا میں ڈال دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی اگر برابر ہیں، زکات دینے والا، جوڑ جوڑ کے جائیدادیں بنانے والا اگر یہ برابر ہو جاتے ہیں تو پھر تو قرآن کو اٹھا کے رکھ دو کسی جگہ۔ لیکن اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑ لے۔